السلام علیکم۔ لفظ اللہ کے سلسلے کا پارٹ نمبر 15۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم الہن کا پلورل آلہتن کو دیکھیں گے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں گے کہ اگر اس کے ساتھ ہم لام تعریف لگائیں تو کیا لفظ بنے گا۔ وہ ہے الآلہتو۔ آلہتن کا مطلب گاڈس ہے، تو یہ ہو جائے گا دا گاڈس، یا دوسرے سینس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں الآلہتو کا مطلب ہے آل دا گاڈس۔ آلہتن کو ہم جو الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور آپ کو عثمانی اسکرپٹ میں اس طریقے سے ملے گا، حمزہ کے بعد الف، آلہتن۔ یہ پلورل ہے میل کے لیے، مطلب ہمیں معلوم ہے گاڈس۔ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ 34 ٹائمز قرآن میں یوز ہوا ہے، رفع میں، نصب میں، جر میں۔ تو اگر یہ اس کو ایز اے سنگولر میں لے کے آؤں، اگر ایز اے سنگولر اس کو کاؤنٹ کریں رادر دین پلورل کے، تو اس کا مطلب ڈفرینٹ ہو جائے گا اور اس کی جنس بھی چینج ہو جائے گی۔ اگر ایز اے سنگولر کاؤنٹ کریں آلہتن، تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہو جائے گا، مطلب گاڈس۔ قرآن مجید میں یوز نہیں ہوا ہے اس سینس میں، اور اس کی جب جمع بنائیں گے تو وہ کیونکہ یہ مؤنث ہے، مؤنث کی جمع میں کیا ہوتا ہے کہ سمجھے کہ اس طرح کو آپ نے کھول دینا ہے۔ جب اس طرح کو کھولنے کے لیے آپ کو کوئی اسٹک چاہیے، اس کا جو پلورل ہے وہ یہ بنے گا۔ دیکھیے اس کے بعد میں نے اسٹک لگا دی اس تا مربوطہ کو کھولنے کے لیے، اور وہ تا مربوطہ کھل کے سامنے آ گئے۔ سو آلہتن، یہ اس کا یہ سنگولر ہے، تو یہ پلورل ہے مگر مؤنث کی طرف چلا جائے گا، فیمیل کی طرف چلا جائے گا۔ سو گاڈسز بہت ساری، ٹھیک ہے، مگر اس سینس میں قرآن مجید میں یہ نہیں آیا، یہ سنگولر کے طور پر نہیں آیا ہے، پلورل کے طور پر آیا ہے، اور میل کے لیے، میسکولین کے لیے۔ اب آلہتن کے ہم تینوں اسٹیٹ کو لکھ لیتے ہیں، رفع پوزیشن میں کیا ہے، نصب میں کیا ہے، اور جر میں کیا ہے۔ یہ رفع پوزیشن آلہتن پلورل ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک، تو کون سا اسٹیٹ ہے یہ اس کا، رفع۔ تا مربوطہ ہے، جب آپ نصب میں جاتے ہیں تو عموماً الف لگتا ہے، کے بعد اس میں الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کون سا ہے یہ، نصب۔ تو جر میں کیا ہو جائے گا، آلہتن۔ معنوں میں تبدیلی، آخر کے اسم کے آخر میں جو آپ کو یہ دو تنوین دکھتی ہیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر، ان کی وجہ سے معنوں میں تبدیلی نہیں آتی، میننگز میں کوئی چینج نہیں آتا۔ یہ صرف آپ کو اس اسم کی پوزیشن کو بتاتا ہے کہ آیا کہ یہ کام کرنے والا ہے، یا اس پہ کام ہو رہا ہے، یا یہ کسی کے ساتھ نسبت کے طریقے سے آ رہا ہے۔ معنوں میں تبدیلی جو ہے وہ صرف زیر زبر پیش میں اگر چینج ہو تو اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے کہ بتایا کہ یہ ٹوٹل 34 ٹائمز یوز ان قرآن، تو رفع پوزیشن میں یہ قرآن میں 6 ٹائمز یوز ہوا ہے، یہ 18 ٹائمز یوز ہوا ہے، اور یہ 10 ٹائمز یوز ہوا ہے۔ آلہتن جو ہے وہ مرکب کے ساتھ، کمبینیشن کے ساتھ بھی آیا ہے، اور ایک دفعہ آیا ہے آؤٹ آف 6 میں کہ یہ اٹیچ ہو کے آیا ہے ہوم کے ساتھ۔ تو ہوم کے ساتھ جو اٹیچ ہو کے آئے گا تو اس کے پاس صرف ایک پیش رہ جائے گا، آلہتو ہوم۔ اسی طریقے سے یہ وی کے اٹیچ پروناؤن نا کے ساتھ آیا ہے، آلہتنا، یہ بھی ون ٹائم آیا، تو وہ اسی میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو 4 ٹائمز ڈائریکٹ آپ کے پاس آلہتن، ٹھیک۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو نصب میں یعنی کہ ایز اے اٹیچ پروناؤن آف کا کے ساتھ بھی آیا ہے، اور کم کے ساتھ بھی آیا، 1 ٹائم آیا ہے، یہ 3 ٹائمز یوز ہوا ہے۔
جبکہ اسی کے اندر ایز اے نسب میں جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ الف لام کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے، وہ آپ کو اس میں ایز اے اور یہ کہاں پہ یوز ہوا ہے؟ یہ ہے سورہ صاد کی 38 کیا ہے؟ سورہ صاد کی 5ویں لائن، 5ویں آیت میں یہ آپ کو مل جائے گا۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب زیر ہو یا تو وہ مرکب اضافی کے ساتھ آتا ہے یا پھر وہ حرف جر استعمال ہوا ہوگا، تو یہ زیر یہ یا متکلم کے ساتھ بھی آیا ہے، کم کے ساتھ بھی آیا ہے، اور ہم کے ساتھ بھی آیا ہے، نا کے ساتھ بھی آیا ہے۔ ٹھیک، اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، الآلہۃ، لام تعریف لگا کے استعمال ہوا ہے، پلورل ہے، میل کے لیے اور رفع پوزیشن۔ دوسرا کیا ہو جائے گا؟ الآلہۃ، پلورل، میل، نصب، اور جو تیسرا ہے وہ زیر کے ساتھ، یعنی کہ جینیٹو کیس۔ ٹھیک، کیا بات بتائی تھی؟ کیا پوائنٹ یاد کرنے کا ہے کہ اینڈ میں تمام چیزیں سیم ہیں، صرف آخر میں آپ دیکھیے کہ پیش زبر اور زیر آ رہا ہے، یہ اسم ہے دا گاڈس۔ سورہ صاد کی 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اس سلسلے میں انالائز کرتے ہیں۔ صاد کو آپ دیکھیے کہ حروف مقطعات ہے، اور اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد طویل والا مد اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑا سا پوائنٹس اگر آپ یاد کر لیں تو یہ ہے کہ اگر صاد کو لکھا جائے تو یہ بنے گا صاد، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو روک کے پڑھیں گے تو یہ جو الف ہے اس کے اوپر بڑا مد آ جائے گا۔ یہ مد کب آئے گا؟ اسی کنڈیشن میں جب اس کو آپ ساکن کریں۔ ویسے پڑھنا ہے صادن، صاد کو جیسے ساکن کیا، یہ جو الف ہے یہ اس کے اوپر مد پڑا جائے گا، اور وہی کنڈیشن یہاں پہ سورۃ الصاد۔ ٹھیک، 38 آیت نمبر 5 سوال سے شروع ہو رہا ہے۔ ورب ہمیں یہ ورب آ رہا ہے جعل، ماضی کا ورب ہے، ماضی مضارع کیا بنے گا اس کا؟ جعل یجلو، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹو میک۔ کیا اس نے بنا لیا ہے؟ یہ ذکر ہے بیسیکلی اس آیت کے اندر پیغمبروں کا، میسنجرز کا، جب وہ کسی قوم کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تم نے بہت سارے خداؤں کی عبادت کیوں کر رہے ہو اپنے بنائے ہوئے؟ تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس میسنجر نے بنا لیا ہے؟ کیا بنا لیا ہے؟ الآلہۃ، تمام خداؤں کو کیا بنا لیا؟ تمام خداؤں کو الہن، دیکھیں نصب پوزیشن میں آ رہا ہے الہن کا، الہن ایک خدا، اور اس کے ساتھ اگر میں واحد بھی یوز کر لوں یہ تو اونلی ون گاڈ، کیونکہ یہ ماضی ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہی میڈ یا ہی ہیز میڈ، رائٹ؟ سو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ ہیز، ہیلپنگ ورب کو باہر نکالا، ہیز ہی میڈ، کیا اس نے بنا لیا ہے؟ آل گاڈس، جتنے بھی خدا ہیں، کیا بنا لیا؟ اونلی ون گاڈ۔ یہ سوال کر رہے ہیں،
اس کی اگر میں ویکیبلری لکھ لوں تو ہمیں پتہ چل گیا یہاں پر، کیونکہ وہ ایز اے کوشچن کے طور پر آیا ہے. جعل ورب ہے، جعل یجعل اٹ مینس ٹو میک. آلیہتن ہمیں معلوم ہے، الہن ہمیں معلوم ہے. اب آتے ہیں واحدن. روٹ لیٹر کیا ہے؟ واحد. اس سے اس کا فاعلن بنائیے. فاعلن تو کیا ہو جائے گا؟ واحدن، اونلی ون. ایز اے ایڈجیکٹو آیا. اس الہن کی صفات کو بتا رہا ہے واحد. ٹھیک ہے. سو واحد اونلی ون. کیا چیز؟ اونلی ون گاڈ. لازمی طور پہ اگر یہ واحد ہے تو یہاں پہ بھی واحد ہی آئے گا اسم. کنٹینیو ہے یہ. ان، بے شک. ہاذا، دس، بے شک یہ. لا شیء، لا شیء عجاب. ہم اردو میں کہتے ہیں نا عجیب، یہ وہ لیٹر ہے. عجاب. یہ آیت ختم ہو گئی. تو کیا اس نے بنا لیا ہے تمام خداؤں کو ایک خدا؟ Indeed, this is surely peculiar، اور یوں کہنا چاہیے کہ wondrous، عجیب چیز، عجیب بات ہے. بے شک یہ بات، یہ چیز عجیب ہے. ٹھیک. تو انگلش میں آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے کہ ہیز ہی میڈ آل دا گاڈس اونلی ون گاڈ. Indeed, this is surely a peculiar things. آئیے اس طرف چلتے ہیں. سمپل وے میں اگر میں کہوں تو یہ جملہ بن جائے گا ہاذا. ایز اے سینٹینس لے کے آئیں، سمپل سینٹینس، بالکل بیسک. آپ نے کہا ہاذا مطلب دس، یہ. ٹھیک ہے. ہاذا شیئن، یہ چیز ہے، یہ تھنگ ہے. دس از اے تھنگ. ٹھیک. دس از اے تھنگ. شیئن، ہاذا شیئن، دس از اے تھنگ. یہ سینٹینس بن گیا. اب اس میں جو تھنگ ہے اس کی ایڈجیکٹو لے کے آ رہے ہیں اسی فارمیٹ میں. الف لام نہیں لگا ہوا. عین جیم با سے یہ روٹ لیٹر آ رہا ہے. تو اب کیا جملہ ہو گیا کہ دس از پیکیولیئر تھنگس. یہ جو بھی بات کی گئی ہے کہ بھائی سارے خداؤں کو چھوڑو، ایک خدا کو اپنا لو. ٹھیک ہے. سو ہاذا شیئن عجاب، یہ بہت ہی عجیب بات ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر انٹینسٹی بڑھانی ہو کہ شیورلی کا استعمال کرتے ہیں تو لام مفتو استعمال کیا جاتا ہے. وہ لام مفتو آپ شروع میں لگا لیے تو کیا بن جائے گا جملہ؟ اب لہذا شیئن عجاب. یہ جملہ بن گیا. آپ نے انٹینسٹی بڑھا دی. پہلے تو سمپل جملہ تھا، اب لہذا شیئن عجاب. شیورلی دس از کیا چیز؟ پیکیولیئر تھنگس. یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. اب اس کی اور انٹینسٹی بڑھانی ہے. آپ شروع میں انا کا اضافہ کر دیجئے. انا کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، مگر یہاں پہ جو انا کے بعد آنے والا اسم ہے وہ ہاذا ہے. ہاذا کی تینوں اسٹیٹ پہ رفع، نصب و جر میں وہ ہاذا 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 ہی رہتا ہے. تو آپ کو اس کے بعد یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں. ہمیں اتنا معلوم ہے گرامیٹیکل کے لحاظ سے کہ انا کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ نصب میں ہوتا ہے. اس کنڈیشن میں جب ہم نے انا کا اضافہ کیا تو اب انا اور لام مفتو ایک ساتھ نہیں رہیں گے. لام جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جائے گا. تو کیا ہوگا؟ انا ہاذا. اب لام جو ہے وہ شیئن کے ساتھ آ جائے گا. لا شیئن. ان ہاذا لشیئن عجاب. یہ لیجیے، اس میں دو انٹینسٹی بڑھ گئی. ایک تو لام مفتو بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ میں انا بھی لگا ہوا ہے. شیورلی انڈیڈ دس از اے پیکیولیئر تھنگس. ٹھیک ہے. تو
پھر سے اس کو انگلش میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہو جائے گا. ہیز ہی میڈ آل دا گاڈس only one God? Indeed, this is surely a peculiar things. امید ہے اس سبق سے آپ کچھ اور نئی چیزیں سیکھی ہوں گی. انشاءاللہ اس کو ہم یوز کریں گے اگلے اپنے سبق کے اندر. ملاقات کرتے ہیں اگلے سبق میں. اللہ حافظ.